اچھا دیکھیں. اچھا یہ بتائیں کہ ہماری دنیا روشن ہے یا تاریک ہے؟ روشن ہے. کہیں روشن ہے کہیں تاریک. ظاہر میں باطن میں دونوں کی جگہ. اچھا اور اگر اس کو اپنے ملک تک اسپیسیفک کر لیں تو ہمارے ملک میں اب ایکٹیویٹی 2 میں جس نے حصہ لیا تھا نا وہ بتائیں کہ جن کی تصویر دکھائی گئی ان کی فیلنگز کیا تھے؟ خوشی ہوئی آپ کو بھی ہوئی. اور جن کی تصویر پھاڑ دی گئی ان کے جذبات کیا تھے؟ دکھ ہوا ہوگا ہے نا. دکھ ہوا دکھ ہوا نا. تو یہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو جو دنیا کو بہت اچھا یوز کر رہا ہے, اس کو ترقی دے رہا ہے, اس میں خوبصورتی لا رہا ہے, تو اللہ میاں اس سے خوش ہوں گے. یا جو دنیا کو خراب کر رہا ہے, دنیا کی بد انتظامی میں حصہ ڈال رہا ہے, اس سے خوش ہوں گے, اس سے ناراض ہوں گے, اس پر افسردہ ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا اگر ہمیں دی ہے بنا کے, تو جو اس کی دنیا کی ترقی کے لیے کچھ کر رہا ہے ظاہر اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا. اور جو اس دنیا کی بد انتظامی اور اس میں برائیاں پھیلانے اور اس کو تباہ کرنے کے لیے کچھ کر رہا ہے, ظاہر اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند نہیں ہوگی. ہم تو صرف ایک تصویر کے پھاڑنے پر افسردہ ہیں, لیکن جس نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی وہ بنائی کس کے لیے؟ انسان کے لیے, ہے نا. اچھا اب اللہ نے قرآن میں اپنے جو بھی تعارف کروائے ہیں, اللہ نے ایک جگہ اپنا تعارف یہ کہہ کے کروایا ہے کہ اللہ نور السماواتی والارض, اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. نور کیا چیز ہوتی ہے؟ روشنی کی قسم, ٹھیک ہے. اچھا اس نور کو یا اس روشنی کو اس نے اپنی مخلوقات میں سے کس تک منتقل کیا ہے؟ انسان تک. کہاں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے قرآن میں؟ زور سے بولیے. ہاں سورہ اعراف میں ان الفاظ میں اللہ نے ذکر کیا ہے نا کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں مٹی کا ایک پتلا بنانے والا ہوں, اور جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب سجدے میں بیٹھ جانا, ہے نا. تو اللہ کی روح پھونکنا کیا ہے کہ اللہ نور ہے, اور اس نے اس نور میں سے کچھ حصہ انسان کے اندر پھونک دیا, اس کو ودیعت کر دیا. کیوں کیا؟ تاکہ وہ نائب کی ذمہ داری کا اہل بنے. اور اس کو بھیجنا کہاں تھا؟ انسان کو بھیجا کہاں جانا تھا؟ دنیا میں بھیجا جانا تھا نا. تو دنیا کی خوبصورتی کو بڑھانے کی ذمہ داری دی کس کو گئی؟ انسان کو دی گئی, ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے پاس وہ سب کچھ ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کے نور میں, دنیا کی روشنی میں اضافہ کر سکتا ہے. تو ہمارے ملک میں اس وقت تاریکی زیادہ ہے یا روشنی زیادہ ہے؟ آپ کس وجہ سے کہہ رہی ہیں اور آپ لوگ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ آپ بتائیے. اچھا چلیں وہ بتائیں جو کہنے کی تاریخی زیادہ تر جس سے بھی ملو وہ بہت زیادہ دکھ کا, پریشانیوں کا, تکلیف کا, ہر چیز کی کمی کا اظہار کر رہے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے سب طرف تباہی نظر آ رہی ہے, برائی نظر آ رہی ہے. اس طرح آپ کیسے محسوس ہو رہی ہے؟ اور آپ؟ ہماری قوم میں پوٹینشیل بہت ہے, جو طوفان اور زلزلے اور سیلاب قوموں کی کمر توڑ دیتے ہیں. ہمارے یہاں یونٹی, اسٹرینتھ, ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ ابھر آتا ہے. اور اسی قوم نے 1947 میں جب کچھ نہیں تھا, زیرو سے وہاں تک پہنچے تھے, تو روشنی تو ہے بشرطے کہ اس کی طرف چلی. میں اس نظریے سے کہتی ہوں کیونکہ جیسے مسلمان ہیں بہرحال کچھ بھی ہے تو ایک روشنی تو ہے نا ان کے پاس, چاہے وہ جتنا بھی وہ کر لیں, لیکن تاریخی بہرحال. میں یہ کہنا چاہوں گی سب کچھ اللہ کے دیے ہوئے وسائل بھی ہے, ہمت بھی ہے, ایمان بھی ہے, ہر چیز ہے. مگر کیا ہوا, میڈیا اور ایسے وسائل دے دیے گئے جن کی وجہ سے ہمارا مورل گر گیا. اس میں ہم نے روشنی کو بھی اندھیرا سمجھنے لگے. جیسے کہ ہم صاف دیکھ رہے ہیں کہ ہم کمانے نکلتے تھے, ہمیں اگر نوکری مل جاتی ہے تو ہماری زندگی روشن ہو گئی. آج نوکری نہیں ہے. یعنی وسائل ہونے کے ساتھ انسان کو اتنی پریشانی کا مول دے دیا کہ اسے تاریکی نظر آ رہی ہے. یعنی روشنی بھی ہے, تاریکی بھی ہے, مکس ہے نا. لیکن جب
لوگ اپنے اپنے حصے کا کردار صحیح سے انجام دیں گے تو روشنی زیادہ ہو جائے گی، اور اگر برائی میں حصہ ڈالنے والے یا روشنی کو نہ پھیلانے والے زیادہ ہوں گے تو تاریکی مقدر ہو جائے گی. لیکن پوٹینشیل ہے نا. جو ایکٹیویٹی 1 میں آپ لوگوں نے خود جس بات کو سامنے لائے، وجوہات لکھے کہ وسائل ہیں لیکن مس مینجمنٹ ہے، نااہلی ہے، کرپشن ہے، جس کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے. تو اگر دنیا میں یا ہم اسے اسپیسیفک کر لیں کہ پاکستان میں کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہے، تو ہم سب بھی تو اسی پاکستان میں ہیں نا. اور اللہ نے ہمارے اندر بھی اپنی روح پھونکی ہے، ہمیں بھی نور دیا ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں وہ پوٹینشیل دیا ہے کہ ہم اس تاریکی کو روشنی میں بدل سکتے ہیں. لیکن اگر ہماری موجودگی میں بھی یہ حالات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے اس پوٹینشیل کو ابھی تک پوری طرح یوٹیلائز نہیں کیا، پوری طرح ہم نے اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالا. تو آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسا بناؤں، یعنی میں اپنے آپ کو کیسا بناؤں کہ میں جہاں کھڑی ہوں کم سے کم میرے سراؤنڈنگز میں یا میرے انوائرمنٹ میں وہ تاریکی ختم ہو جائے، اور ایٹ لیسٹ اتنے حصے میں جہاں جہاں بھی میں چلتی ہوں، پھرتی ہوں، رہتی ہوں، وہاں وہاں روشنی پھیل جائے. تو آج ہماری اس ورکشاپ کا یہی عنوان ہے، اور عنوان کیا ہے؟ تعمیر شخصیت، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اب یہاں میں ایک اور سوال آپ لوگوں سے کروں گی. ایک لفظ ہوتا ہے پرسنالٹی اور ایک لفظ ہوتا ہے گروتھ. دونوں میں کیا فرق ہے؟ مطلب ذرا سا انسان کو میں ادھر ادھر نکلتا ہے نا، اگر کسی حصے پر فوکس کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا بندی نظر ایکسرسائز ہے. اب جیسے جتنی بھی آپ نے ایکسرسائز کروائی، اس میں آپ نے بات کی اجتماعی مسائل کی ہے نا، وجوہات پہ بات ہوئی. میرا خیال ہے کہ میجورٹی تجزیے بھی یہ آئے جس میں ایک اجتماعی وجوہات گنوائی گئی. لیکن جو مطلب میرے ذہن میں بات کیا، میں نے لکھا بھی اسی لیے کہ تجزیہ کیا تو اس میں وجوہات وہی ہیں، لیکن اس میں شامل ہوں اس ساری وجوہات کو لکھنے میں کہ ناشکرا پن ہے یا بدیانتی ہے یا امانت نائلوں پہ سپورٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں نا. پھر باقی جو 90% جگہوں پہ ہم خود نظر آ رہے ہیں، اور 10% چیزیں اس 90% غلط ہونے کی وجہ سے خود بخود بقیہ چیزیں غلط ہوئی. تو اب جب اجتماعی سے ذکر، اجتماعی خرابیوں کا ذکر کیا، اور پھر ہم ڈائریکٹ آ رہے ہیں یعنی پرسنل. ایک طرف کبھی ہم اجتماعی مسائل کی بات کریں، کرپشن کی بات کریں، مس مینجمنٹ کی بات کریں، جہاں ہم تو نہیں تھے نا. تو میں صرف توجہ دلانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم اپنی ذات سے صرف لے کر آئیں پہلے ان چیزوں کو نا، تو پھر ہمیں تھوڑا سمجھ آئے گا کہ مطلب وہ تقریب کے جو نظارے ہمیں ارد گرد نظر آ رہے ہیں وہ دراصل تقریب کا آغاز کہاں سے. ہاں، یہ میرا کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب ہم اجتماعی مسائل پر غور کر رہے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ تر اپنے آپ کو مائنس کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم مائنس نہیں ہوتے. مطلب یہ زمین جو ہے، اس زمین پر ہم سب کھڑے ہیں، اور اس زمین میں چاہنے یا نہ چاہنے کے باوجود اس کی اچھائیوں اور برائیوں میں ہمارا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ہے. تو آغاز بھی ہمیں کہاں سے کرنا ہوگا؟ اپنی ذات سے کرنا ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کمرے میں ساری بجلی کی فٹنگ ہوئی بھی ہو اور بلب بھی موجود ہو اور بلب کو جلایا جائے اور روشنی نہ ہو، لیکن اگر کوئی بلب بٹن دبانے کے باوجود نہیں جل رہا تو اس بلب کا قصور ہے نا. اس بلب کو ریپیئر کرنا ہوگا یا اس کو ریپلیس کرنا ہوگا، تب وہاں پر دوبارہ سے روشنی آ جائے گی. تو جو وحی کی صورت میں یا اللہ کی کتاب کی صورت میں یا رسولوں کی صورت میں تعلیمات تو سب تک پہنچ چکی ہیں. اب جن تک تعلیمات پہنچی ہیں اگر وہ نہیں جل رہے ہیں تو ان کو اپنے اوپر سوچنا ہوگا کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر بنائیں، ہے نا. اگر ہماری کیپیسٹی 100 واٹ کی ہے اور ہم 40 واٹ کی ہی روشنی دے رہے ہیں تو ہم کیوں دے رہے ہیں؟ ہم 100 واٹ کی کیوں نہ دیں؟ آج ہماری اس ورکشاپ کا دراصل یہی مقصد ہے. تو جو سوال میں نے کیا تھا میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ پرسنالٹی سے آپ کیا سمجھتے ہیں، پرسنالٹی اور گروتھ میں کیا فرق ہے؟ جی گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نشوونما ہے، گروتھ تو نشوونما ہے، اس کی بڑھوتری ہے. جب وہ چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑے ہوئے تب کچھ اتنی غذائی ضرورت ہوتی ہے، یہ نشوونما ہے. اور جہاں تک پرسنالٹی تربیت تعلیم ہے وہ اس کی عادتوں کا صحیح بنانا، سنبھالنا، اچھے برے کی صحیح پہچان ہونا، صحیح اور برے کے اندر فرق پیدا کرنا، اس پہ عمل کرنا. صحیح آپ کا جواب. بس آپ بھی کچھ جواب دے رہی تھی.
पर्सनैलिटी हमारी अपनी ज़ात, हमारी ज़ात में कितनी अच्छाइयाँ हैं जो बढ़ रही हैं, ग्रोथ वो होगी तो हम अपनी पर्सनैलिटी को में इजाफा करेंगे, अपने अंदाज, अपने अखलाक, अपने किरदार में जब हम इजाफा करते हैं वो ग्रोथ होगी। पर्सनैलिटी तो एक आपका ये ख्याल है, ठीक। और कोई इसको क्लियर करेगा, पर्सनैलिटी और ग्रोथ में क्या फर्क है? पर्सनैलिटी एक स्टेज है इंसान की शख्सियत का, ग्रोथ जो है ना फिर उसमें जो चेंज तब्दीलियाँ हैं ऊपर की तरफ, बेहतरी की तरफ वो ग्रोथ बाद में शख्सियत बनती है, पहले ग्रोथ होती है फिर पर्सनैलिटी बनती है। हाँ मतलब ये मेरा ख्याल है। तो पहले ग्रोथ जो है वो जिस्मानी ग्रोथ होती है, ज़हनी ग्रोथ भी होती है, मुख्तलिफ टाइप की ग्रोथ हो रही होती है, मतलब उसको हम ग्रोथ लेकिन इंसानी शख्सियत जो है जब उसके मतलब एक वक्त होता है जब उसकी बिल्कुल तामीर हो रही होती है शख्सियत की, एक एज जब आ जाती है उसकी, अभी शुरू में तो सिर्फ इंसान की ग्रोथ ही हो रही होती है। अच्छा, और कोई डिफाइन करेगा इसको? जी ज़ैनब। ग्रोथ का मतलब ये है कि हम जब से पैदा हुए हैं और जब तक हमारी जिंदगी है हमारी ग्रोथ जारी है, वो किसी भी हवाले से हो सकती है। पर्सनैलिटी वो चीज़ है जो आप देखते हो, जो आप लोगों में आपका जिस जगह भी आप बैठे हो, जो आपका लोगों से डीलिंग है जो भी है, तो उससे लोगों को आपकी पर्सनैलिटी पता चल जाती है। उसी में आपकी अच्छी सोबत होगी तो अच्छी ग्रोथ होगी, बुरी सोबत में होंगे तो आपकी सारी ग्रोथ होगी। कहा यह जाता है कि ग्रोथ भी सारी ग्रोथ ये कि फिजिकली भी हमारी जो हो रही है या रूहानी तौर पे हो रही है, फिर उनके नतीजे में जो एक शख्सियत सामने आती है वो पर्सनैलिटी। हर एक ने कमोबेश एक ही बात कही है, लेकिन जो बात अंकुल ने कही है ना, अगर हम डिक्शनरीज के लिहाज से या नॉलेज के लिहाज से देखें तो ये ज्यादा मुनासिब है कि ग्रोथ को जो नजर आए, ग्रोथ को कहा जाता है कि ये एक फिजिकल प्रोसेस है, और हम छोटे होते हैं फिर जाहिर है कि हमारे कद में भी इजाफा होता रहता है, हमारी हर चीज में इजाफा होता है, हार्मोनिक चेंजेस आते हैं, हम एक फेज से दूसरे फेज में खुद ब खुद चलते चले जाते हैं। बेशक उसमें डाइट का और हेरिडिटी का और दीगर चीजों का भी मतलब अमल दखल होता है, लेकिन एक फिजिकल प्रोसेस एज वाइज इंसान के अंदर खुद ब खुद परवान चढ़ता रहता है, वो ग्रोथ होती है। लेकिन डेवलपमेंट की जब हम बात करें या पर्सनैलिटी की जब हम बात करें तो पर्सनैलिटी दरअसल मजमुआ है कॉन्सेप्ट्स का, बिलीफ्स का, एटीट्यूड्स का, और फिर उन एटीट्यूड्स के नतीजे में जो भी है तो उससे लोगों को आपकी पर्सनैलिटी पता चल जाती है। उसी में आपकी अच्छी सोबत होगी तो अच्छी ग्रोथ होगी, बुरी सोबत में होंगे तो आपकी सारी ग्रोथ होगी। कहा यह जाता है कि ग्रोथ भी सारी ग्रोथ ये कि फिजिकली भी हमारी जो हो रही है या रूहानी तौर पे हो रही है, फिर उनके नतीजे में जो एक शख्सियत सामने आती है वो पर्सनैलिटी। हर एक ने कमोबेश एक ही बात कही है, लेकिन जो बात अंकुल ने कही है ना, अगर हम डिक्शनरीज के लिहाज से या नॉलेज के लिहाज से देखें तो ये ज्यादा मुनासिब है कि ग्रोथ को जो नजर आए, ग्रोथ को कहा जाता है कि ये एक फिजिकल प्रोसेस है, और हम छोटे होते हैं फिर जाहिर है कि हमारे कद में भी इजाफा होता रहता है, हमारी हर चीज में इजाफा होता है, हार्मोनिक चेंजेस आते हैं, हम एक फेज से दूसरे फेज में खुद ब खुद चलते चले जाते हैं। बेशक उसमें डाइट का और हेरिडिटी का और दीगर चीजों का भी मतलब अमल दखल होता है, लेकिन एक फिजिकल प्रोसेस एज वाइज इंसान के अंदर खुद ब खुद परवान चढ़ता रहता है, वो ग्रोथ होती है। लेकिन डेवलपमेंट की जब हम बात करें या पर्सनैलिटी की जब हम बात करें तो पर्सनैलिटी दरअसल मजमुआ है कॉन्सेप्ट्स का, बिलीफ्स का, एटीट्यूड्स का, और फिर उन एटीट्यूड्स के नतीजे में जो एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं उन सब के मजमुए का नाम है शख्सियत। नहीं, उसमें आपका मिजाज भी आ जाएगा, उसमें आपकी आदतें भी आ जाएंगी, लेकिन मिजाज और आदतें बाद में आती हैं। मिजाज और आदतें दरअसल सरचश्मा इनका कहाँ होता है, वो आपके कॉन्सेप्ट्स और आपके बिलीव्स में होता है। आपके अकायद क्या हैं, आपके नजरियात क्या हैं, आप जिंदगी के मुतालिक किस तरह सोचते हैं, जिंदगी को किस तरह देखते हैं, जिंदगी को किस तरह गुजारना चाहते हैं, ये 3 सवाल हमारे लाशऊर में होते हैं, और ये लाशऊर के 3 सवाल हमारी आदतों को, हमारे मिजाज को, हमारे एटीट्यूड को परवान चढ़ाते हैं, यहाँ तक कि हम किसी न किसी शख्सियत में दुनिया में परफॉर्म कर रहे होते हैं। और अरबी जुबान का एक मकोला है जिसका तर्जुमा है कि वो घास जो जंगलों में उगती है उस घास से मुख्तलिफ होती है जो बागों में उगाई जाती है।
یعنی گھاس تو دونوں جگہ ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ایک خود بخود اگ رہی ہے اور ایک کو آپ پلاننگ کے ساتھ اگا رہے ہیں. اور جو عنوان ہمارا ہے تعمیر، وہ لفظ خود کیا ظاہر کر رہا ہے؟ تخریب تو خود بخود ہو سکتی ہے، ٹوٹ پھوٹ تو خود بخود ہو سکتی ہے، لیکن تعمیر کیا خود بخود ہو سکتی ہے؟ تعمیر خود بخود نہیں ہو سکتی، تعمیر کی جاتی ہے. تو اس وقت اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو دراصل ہم یہی سوچنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ میں اپنی شخصیت کو بلڈ اپ کیسے کروں. کچھ نہ کچھ تو بنی بھی ہے نا، لیکن بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ہماری بعض چیزیں بہت اچھی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے بعض چیزوں میں امپروومنٹ کی ضرورت ہو. تو ہمیں دراصل یہی سوچنا ہے کہ اپنی شخصیت کو جج بھی کرتے جائیں اور یہ دیکھتے بھی جائیں کہ بہتری کی گنجائش کہاں کہاں ہے. تو اسٹارٹ کہاں سے لیں گے؟ اسٹارٹ کہاں سے لینا چاہیے؟ سیلف انالیسس سے، ہے نا. یا اس کو کہہ لیں کہ ہم سب سے پہلا اسٹارٹ لیں گے کہ میں کیوں کروں، کیوں میں اپنی شخصیت کی تعمیر کی فکر کیوں کروں. بتائیے. دا وائی آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. یعنی بلب اگر موجود ہے نا کمرے میں، فٹنگ بھی ساری پوری ہوئی ہے، لیکن بلب سے روشنی کب ہوگی؟ جب ہم بٹن دبائیں گے. جب تک بٹن نہیں دبے گا، ساری فٹنگز ہونے کے باوجود بلب روشنی نہیں دے گا. تو جب تک میں اپنے ذہن میں کیوں کا سوال پیدا نہیں کروں گی نا، میری شخصیت میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. اور زندگی میں کسی بھی اسٹیج پر میں یہ مطمئن نہیں ہو سکتی کہ اب میں بالکل پرفیکٹ ہو گئی. بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہے گی، لیکن بہتری کی گنجائش کا رستہ کس سوال سے نکلے گا؟ کیوں کریں. بتائیے کیوں کریں، کیوں یہ فکر کریں. جی جناب. سب سے اہم بات میں نے